بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ کیا آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنی تلواریں تھیں اور ان کا نام کیا تھا؟ آج ہم اس ویڈیو میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 تلواروں کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کے گھر میں اتنی رقم نہیں تھی کہ چراغ جلانے کے لیے تیل تک خریدا جا سکے، لہٰذا ان کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی زرہ بختر رہن رکھ کر تیل خریدا، لیکن اس وقت بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کی دیواروں پر 9 تلواریں لٹک رہی تھیں، لیکن انہیں رہن نہیں رکھا گیا تھا۔ اس واقعے سے ایک یہودی عورت نے دنیا کا سب سے بڑا سبق سیکھا اور ایک ایسا بڑا فیصلہ کیا جس کی وجہ سے اسرائیل آج فلسطین پر قابض ہے۔ یہ 1973 کا سچا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ جاننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود ویڈیو اسرائیل قابض کیسے ہوا ضرور دیکھیں۔ پیغمبر اسلام کے پاس 9 تلواریں تھیں، جن میں سے 2 انہیں وراثت میں ملی اور 3 مال غنیمت سے حاصل ہوئی۔ ان 9 میں سے 8 تلواریں ترکی کے شہر استنبول میں واقع توپ کاپی عجائب گھر میں محفوظ ہیں اور ایک مصر کی ایک جامع مسجد میں موجود ہے۔ پہلی تلوار کا نام تھا البتار۔ یہ تلوار سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب کے یہودی قبیلے بنو قینقاع سے مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی۔ اس تلوار کو سیف الانبیاء یعنی نبیوں کی تلوار بھی کہا جاتا ہے۔ اس تلوار کو سیف الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس تلوار پر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یسع علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ کندہ کیے گئے ہیں۔ یہ تلوار حضرت داؤد علیہ السلام کو اس وقت مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی جب ان کی عمر 20 سال سے بھی کم تھی۔ اس تلوار پر ایک تصویر بھی بنی ہوئی ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو جالوت کا سر قلم کرتے دکھایا گیا ہے جو اس تلوار کا اصلی مالک تھا۔ تلوار پر ایک ایسا نشان بھی بنا ہوا ہے جو بترا شہر کے قدیمی عرب باشندے اپنی ملکیتی اشیاء پر بنایا کرتے تھے۔ بعض روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہی وہ تلوار ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آنے کے بعد کان دجال کا خاتمہ کریں گے اور دشمنان اسلام سے جہاد کریں گے۔ تلوار کی لمبائی 101 سینٹی میٹر ہے اور آج کل یہ تلوار ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپ کاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ المثور، یہ تلوار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد ماجد کی وراثت کے طور پر نبوت کے اعلان سے پہلے ملی تھی۔ یہ تلوار مثور الفجر کے نام سے بھی مشہور ہے۔ التحامی لکھتے ہیں کہ یہ تلوار ایام نوجوانی سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی۔ ہجرت کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہی اور اس کے بعد اس وقت تک رہی جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل نہیں ہو گئی۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلحہ اور جانور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کو منتقل ہوئے تھے۔ التحامی کے بقول اس تلوار کی خاص بات یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی تلوار تھی۔ یہ زمانہ اسلام سے پہلے ہونے والی جنگ فجار میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی۔ حسن التحامی کہتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں اس بات پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ یہ تلوار مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوات کے دوران کسی صحابی کو لڑنے کے لیے نہیں دی۔ حسن التحامی نے اپنی کتاب میں اس تلوار مبارکہ کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ یہ ہے کہ اس تلوار کا پھل 2 دھاری ہے اور نوک گھونپنے کے لیے تیز ہے۔ دستے کے قریب پھل اور دستے کو الگ کرنے والا ایک حفاظتی ٹکڑا ہے۔ اس کے ساتھ سانپ کی شکل بنی ہوئی ہے۔ ایسی علامتیں عام طور پر قبل از اسلام میں استعمال ہوتی تھیں، جس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ تلوار انتہائی ہلاکت خیز ہے۔ اس کے دستے کے عین نیچے خط کوفی میں تحریر ہے عبداللہ بن عبد المطلب۔ اس تلوار کا دستہ سونے کا بنا ہوا ہے اور دونوں طرف سے مڑا ہوا ہے۔ مزید خوبصورتی کے لیے اس پر زمرد اور فیروزے جڑے ہوئے ہیں۔ تلوار کی لمبائی 99 سینٹی میٹر ہے اور یہ تلوار بھی ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپ کاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ حسن التحامی نے یہ بھی لکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی تقریب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تلوار کمر سے باندھ کر شرکت کی تھی کہ بنو ہاشم میں یہی رواج تھا۔ الحطف، یہ تلوار بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب کے یہودی قبیلے
بنو کینکا سے مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی۔ یہ تلوار حضرت داؤد علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے بنی ہوئی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوہے کے ساز و سامان، خاص طور پر ڈالیں، تلواریں اور دیگر آلات حرب بنانے میں خصوصی مہارت عطا فرمائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس تلوار کو بتار سے ملتا جلتا لیکن سائز میں اس سے بڑا بنایا۔ یہ تلوار یہودیوں کے قبیلے لاوی کے پاس اپنے آباء و اجداد بنو اسرائیل کی نشانیوں کے طور پر نسل در نسل محفوظ چلی آ رہی تھی، حتیٰ کہ آخر میں یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں مال غنیمت کے طور پر پہنچی۔ اس تلوار کی لمبائی 112 سینٹی میٹر اور چوڑائی 8 سینٹی میٹر ہے، اور آج کل یہ تلوار بھی ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپ کاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ ذوالفقار، یہ تلوار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ بدر میں مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی۔ تاریخی مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دی تھی۔ غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تلوار کے ساتھ میدان جنگ میں اترے اور مشرکین مکہ کے کئی بڑے بڑے سرداروں کو واصل جہنم کیا۔ اکثر حوالے اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ تلوار خاندان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں باقی رہی۔ اس تلوار کی وجہ شہرت یا تو دھوداری ہونے کی وجہ سے ہے یا پھر اس پر بنے ہوئے 2 نوک نقش و نگار کی وجہ سے ہے۔ اور آج کل یہ تلوار بھی ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپ کاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ الرسوب، یہ تلوار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیتی 9 تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ تلوار بالکل ویسے ہی محفوظ منتقل ہوتی رہی جس طرح تابوت العہد بنو اسرائیل میں خاندان در خاندان محفوظ رہا۔ تلوار پر سنہری دائرے بنے ہوئے ہیں جن پر حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی کنندہ ہے۔ اس تلوار کی لمبائی 140 سینٹی میٹر ہے، اور آج کل یہ تلوار بھی ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپ کاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ المخزم، اس تلوار کے حوالے سے 2 مختلف آراء سامنے آتی ہیں۔ اول، یہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی اور بعد میں اولاد علی میں وراثت کے طور پر نسل در نسل چلتی رہی۔ دوم، یہ تلوار سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل شام کے ساتھ ایک معرکے میں مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی۔ اس تلوار پر زین الدین العابدین کے الفاظ کندہ ہیں۔ اس تلوار کی لمبائی 97 سینٹی میٹر ہے، اور آج کل یہ تلوار بھی ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپ کاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ الکذیب، یہ تلوار نحیف اور بہت کم چوڑائی والی ہے، بلکہ اسی طرح جس طرح کسی تنگ راستے کی مثال دی جاتی ہے۔ یہ تلوار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ دفاع یا رفیق سفر کے طور پر تو ضرور موجود رہی، مگر اس تلوار سے کبھی کوئی جنگ نہیں لڑی گئی۔ تلوار پر چاندی کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کے الفاظ کندہ ہیں۔ کوئی ایسا تاریخی حوالہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں دیتا کہ تلوار کسی طور سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں کسی جنگ میں استعمال ہوئی ہو۔ تلوار ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں موجود رہی، لیکن فاطمیوں کے عہد خلافت میں اس تلوار کو استعمال کیا گیا۔ اس تلوار کی لمبائی 100 سینٹی میٹر ہے، اور اس تلوار کی میان کسی جانور کی کھال کی بنی ہوئی ہے، اور آج کل یہ تلوار بھی ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپ کاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ العزب، العزب کا مطلب ہے تیز دھار والی۔ یہ تلوار پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے صحابی حضرت سعد بن عباد الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد سے قبل تحفہ دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد والے دن یہی تلوار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دی تاکہ وہ میدان جنگ میں اتر کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں پر اسلام کی قوت و عظمت کا مظاہرہ کرے۔ آج کل یہ تلوار مصر کے شہر قاہرہ کی مشہور جامع مسجد الحسین بن علی میں محفوظ ہے۔ پاک فوج نے شمالی وزیرستان میں عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن کا نام ضرب عزب پیغمبر اسلام کی اسی تلوار کے نام پر رکھا تھا۔ القلعی، لفظ قلعی کا تعلق یا تو شام کے کسی علاقے سے دکھائی دیتا ہے یا پھر ہندوستان اور چین کے کسی سرحدی علاقے سے ہے، جبکہ ایک طبقہ کے علماء یہ بھی دلیل دیتے ہیں کیونکہ کلی ایک قسم کی دھات کا نام ہے جو دیگر دھاتی چیزوں کو چمکانے یا ان پر پالش چڑھانے کے کام آتی ہے، اس تلوار کی وجہ تسمیہ ہو سکتی ہے۔
یہ تلوار ان 3 تلواروں میں سے ایک ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب کے یہودی قبیلے بنو قینقاع سے جنگ میں مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس تلوار کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اس تلوار اور سونے کے بنے ہوئے 2 ہرنوں کو زمزم کے کنویں سے نکلوایا تھا، جو کہ قبیلہ جرہم الحمیریہ نے یہاں پر ایک زمانہ قبل دفن کیے تھے۔ بعد میں حضرت عبد المطلب نے اس تلوار کو بما دیگر قیمتی سامان بیت اللہ میں حفاظت سے دکھوا دیا۔ تلوار پر دستہ کے قریب یہ الفاظ کندہ ہیں: السیف المشرفی لبیت محمد رسول اللہ۔ یہ تلوار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی عزت کی علامت ہے۔ تلوار کی خوبصورت میان اس کو دوسری تلواروں میں ایک نمایاں مقام دیتی ہے۔ اس تلوار کی لمبائی 100 سینٹی میٹر ہے اور آج کل یہ تلوار بھی ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپ کاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ یہ 9 کی 9 تلواریں مسلمان عالم کو چیخ چیخ کر پکار رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے صرف دعاؤں سے جنگیں نہیں جیتی جاتی۔ اسی طرح کی اخلاقی، اسلامی، اصلاحی، سبق آموز اور سچے واقعہ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے میرا یوٹیوب چینل ٹیل پوائنٹ۔ اگر آپ اپنے علم اور معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہیے ٹیل پوائنٹ۔ میں انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا۔